السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، افریقہ کے ملک میں ایک عالم صاحب امام مسجد مقرر ہوئے۔ لوگ ان عالم صاحب کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں عالم صاحب کو افطار پر اپنے گھر بلایا۔ عالم صاحب نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہ مل سکی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ عالم صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر آیا ہی نہیں، اور ہمارا بچہ وہ دوسرے کمرے میں تھا، اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں میاں بیوی اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم امام صاحب نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان یعنی مقتدی کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ عالم صاحب کو اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ عالم صاحب کو تو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیت۔ غم و غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن در عین عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا بھی نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا، اور لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ زوجہ نے کہا بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو۔ ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا کہ جناب، آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا تھا۔ عالم صاحب نے جواب دیا ہاں، لیکن زیادہ مصروفیات کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا قبلہ، میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا ہاں میں نے لی تھی۔ میزبان حیران اور پریشان ہو گیا، اور عالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں، چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم نے زور زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے چوری کا الزام لگایا ہے، اگرچہ یہ الزام بھی بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے گریہ وزاری کر رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن میں رکھی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا، اور اس کی مکمل رقم قرآن میں رکھی نظر آ رہی تھی۔
تبصرہ دوستو، یہ حال ہے بعض مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اسی طرح ایک معلم جو قرآن مجید کا معلم تھا، انتہائی نصیحت آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بچہ میرے پاس آیا جو مدرسے میں داخلہ لینے کا شدید خواہشمند تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بچے آپ کو قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد ہے؟ بچے نے کہا جی۔ میں نے اس کا امتحان لیتے ہوئے کہا، پھر آپ مجھے 30واں پارہ سنائیں۔ اس نے مجھے 30واں پارہ زبانی سنا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو سورۃ الملک بھی یاد ہے؟ اس نے مجھے سورۃ الملک بھی سنا دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس چھوٹے سے بچے نے کم سنی کے باوجود قرآن کا کچھ حصہ زبانی حفظ کر لیا ہے۔ میں نے اسے سورۃ النحل سنانے کو کہا تو اسے وہ بھی یاد تھی۔ جو وہ میرے سوالات کا جواب دے رہا تھا، میری حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اسے بڑی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کو سورہ بقرہ یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں، یعنی اس نے ہاں میں جواب دیا اور ساتھ ہی کسی غلطی کے بغیر سورۃ البقرہ بھی زبانی سنا ڈالی۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا، بچے لگتا ہے آپ نے پورا قرآن حفظ کر رکھا ہے؟ اس نے کہا جی۔ یہ سنتے ہی فرط مسرت سے میری زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ یہ الفاظ ادا شروع ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کل میرے دفتر آ جائیے گا اور ساتھ اپنے سرپرست کو بھی لیتے آئیے گا۔ میں بچے کے جانے کے بعد حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوبا رہا اور دل ہی دل میں تانے بانے بنتا رہا کہ یقیناً اس کے والد صاحب دین کے پابند، نیک سیرت اور قرآن سے شدید محبت رکھنے والے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں قرآن یاد کرا دیا۔ مجھے اس وقت حیرانی کا شدید جھٹکا لگا جب وہ کل صبح اپنے والد صاحب کو لے کر آیا تو اس کے والد صاحب ظاہری شکل و صورت سے بالکل بھی متبع سنت اور پابند شریعت نہیں لگ رہے تھے۔ اس بچے کے باپ نے میری پریشانی اور استعجاب کو بھانپ لیا اور فوراً بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اس بچے کا والد ہونے کی وجہ سے حیران اور پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں ابھی آپ کی حیرت ختم کیے دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حفظ قرآن کے پیچھے اس کی والدہ کا ہاتھ ہے، جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ آپ یہ بات سن کر مزید حیران ہوں گے کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور سب قرآن کے حافظ ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی ہے اور وہ بھی 30واں پارہ حفظ کر چکی ہے۔ میری حیرانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ 4 سال کی بچی نے 30واں پارہ کیسے یاد کر لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بچوں کی والدہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ اسے قرآن یاد کروانا اور حفظ قرآن کا شوق دلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بچوں کا مقابلہ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ جو سب سے پہلے یہ سورت یاد کرے گا، رات کا کھانا اس کی پسند کا بنے گا۔ جو سب سے پہلے پارہ حفظ کرے گا، ہم ویکنڈ پر اس کی پسند کی جگہ جائیں گے۔ جو سب سے پہلے قرآن ختم کرے گا، ہم سالانہ چھٹیاں اس کے منتخب کرتے علاقے میں گزارنے جائیں گے۔ یوں بچے اپنے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے حفظ قرآن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی نیک ماں ہی گھر سنوارتی ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے امیر المؤمنین فی الحدیث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ہی کی کاوشیں تھی۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کے عظیم فقیہ اور محدث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ماجدہ کی جہود و مسعودہ تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے امام دار الہجرہ کے منصب عالی پر فیض ہونے کے پیچھے ان کے والدہ محترمہ کا ہاتھ تھا۔
امام احمد بن حنبل کے امام اہل السنہ والجماعہ کا لقب حاصل کرنے کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کی محنتیں تھی۔ یاد رکھیے، نیک اور صالح عورت نصف معاشرہ نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کی بنیاد اور ستون ہوتی ہیں۔ میری امت کی ماؤں کو معاشرے کو کارآمد اور دین کے نور سے آراستہ افراد فراہم کرنے کے لیے امت بننے کی ضرورت ہے۔ اگر میں امت بننے کا تہیہ کر لیں تو قوم کو بام عروج پر پہنچنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اس واقعے کو پڑھ کے یقیناً انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کیسی ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں۔ دوستو، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ دونوں کے درمیان اس قدر مشابہت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے۔ فرمایا، میں نے باپ بیٹے میں اس طرح کی مشابہت نہیں دیکھی۔ آنے والے شخص نے کہا، امیر المؤمنین، میرے اس بیٹے کی پیدائش کا بڑا عجیب قصہ ہے۔ اس کی پیدائش سے پہلے جب میری بیوی امید سے تھی تو مجھے ایک جہادی مارکے میں جانا پڑا۔ بیوی بولی، آپ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، استودع اللہ ما فی بطنک، آپ کے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے اللہ کے پاس امانت رکھ کر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں جہادی مہم میں نکل پڑا۔ ایک عرصہ کے بعد واپس ہوا تو یہ دردناک خبر ملی کہ میری بیوی انتقال کر چکی ہے اور جنت البقیع میں دفن کی گئی ہے۔ میں اس کی قبر پر گیا، دعا کی اور آنسوں سے اس کا غم ہلکا کیا۔ رات کو مجھے اس کی قبر سے آگ کی روشنی بلند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے رشتہ داروں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا، رات کو اس کی قبر سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ میری بیوی ایک پاک باز اور بڑی نیک خاتون تھی۔ میں اسی وقت اس کی قبر پر گیا تو وہاں یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے، میری بیوی اس میں بیٹھی ہے، بچہ اس کے پاس کھنسا رہا ہے اور یہ آواز سنائی دے رہی ہے، اے اپنی امانت کو اللہ کے سپرد کرنے والے، اپنی امانت لے لے۔ اگر تم اس بچے کی ماں کو بھی اللہ کے سپرد کر کے جاتے تو واللہ آج اسے بھی پاتے۔ میں نے قبر سے بچہ اٹھایا اور قبر اپنی اصلی حالت پر آ گئی۔ امیر المومنین، یہ میرا وہی بچہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح بکر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ایک شخص ہمیشہ بادشاہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور ہر روز اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہی الفاظ دہراتا تھا کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو اور بروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ ان کی بدکاری بجائے خود ان کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی جو برے ہیں ان کی بدکاری انہیں خود ہی سبق سکھا لے گی۔ اور اس کی اسی بات نے اسے بادشاہ کا منظور نظر بنا رکھا تھا۔ ایک حاسد کی رگ، جو حسد والی رگ تھی، وہ پھڑکی تو اس نے بادشاہ کے کان میں پھونک دیا کہ حضور والا، آپ کا وہ منظور نظر کہا کرتا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے اس بیان کے صحیح ہونے کا ثبوت ہے؟ اس نے کہا کہ اب کہ اسے آپ نے ذرا قریب بٹھا کر دیکھ لیجئے تو ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے گا تاکہ بدبو، یعنی آپ کی بدبو سے بچا رہے۔ بادشاہ کے کان بھرنے کے بعد پھر وہ حاسد اس نیک آدمی کے پاس گیا اور اسے کھانا کھلایا جس میں لہسن کی بو خاصی تیز تھی۔ اتنے میں بادشاہ نے اسے بلوا بھیجا۔ اس مرد نیک نے اس خیال سے کہ لہسن کی بو بادشاہ تک نہ پہنچے، واقعی آپ نے منہ میں ہاتھ رکھ لیا۔ تب تو بادشاہ کو اس حاسد کی بات کا پورا یقین ہو گیا۔ اس بادشاہ کی عادت تھی کہ آپ نے ہاتھ سے خلعت و انعام کا فرمان تحریر کرنے کے علاوہ کبھی کچھ نہ لکھتا تھا، لیکن اس روز انتہائی غصے کے تحت آپ نے ایک عامل کو لکھا کہ حامل فرمان حاضہ کا سر کاٹ کر اور اس کی کھال میں
بس بھروا کر میرے پاس بھیج دو۔ وہ بادشاہ سے رخصت ہو کر وہاں سے باہر آیا تو حاسد نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خلعت کا فرمان، یعنی بادشاہ کا فرمان۔ حاسد نے کہا یہ مجھے دے دو کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس نے وہ فرمان اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ حاسد اسے لیے ہوئے عامل کے پاس پہنچا۔ اس نے پڑھنے کے بعد کہا کہ اس میں یہ حکم درج ہے کہ میں تمہارا سر قلم کر کے تمہاری کھال میں بھوسا بھروا دوں۔ حاسد نے کہا یہ حکم کسی اور کے لیے ہے، تم بے شک بادشاہ سے دوبارہ معلوم کروا لو۔ عامل نے کہا کہ شاہی فرمان کی مقرر تصدیق نہیں کروایا کرتے۔ یہ کہہ کر حاسد کا سر قلم کر دیا۔ وہ مرد نیک دوسرے دن حسب معمول بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہی الفاظ پھر ایک مرتبہ دہرائے۔ بادشاہ اسے صحیح سلامت دیکھ کر بے حد متعجب ہوا اور پوچھا کہ وہ خط کہاں گیا؟ اس نے جواب دیا کہ فلاں شخص نے مجھ سے لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو تم اسی شخص کا کہہ رہے ہو جس نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے خلاف یوں کہا کرتے ہو۔ وہ بولا میں نے کبھی ایسے الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تو نے نہیں کہے تھے تو پھر تمہیں منہ اور ناک پر ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا کہ اس حاسد نے مجھے کھانے میں اس قدر لہسن کھلا دیا تھا کہ خود میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی اور میں نے احتیاطاً منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو جو ہر روز کہا کرتا تھا کہ بد کردار کے لیے اس کی بد کرداری ہی کافی رہتی ہے، آج واقعی دیکھ لیا کہ اس بد کردار کی بدی ہی اس کے آگے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ سچ بھی ہے کہ جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ سب سے پہلے خود ہی اس میں گرتا ہے۔ دوستو اسی طرح میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا۔ جب گلی میں پہنچا تو ایک دروازے پر ایک آدمی ایک چھوٹے بچے کے ساتھ کھڑا تھا اور دروازے میں ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ زوردار آواز میں بتا رہی تھی۔ جو الفاظ میں نے سنے ان الفاظ سے ایسا لگا جیسے دل پر آگ کے انگارے برس رہے ہیں۔ وہ اس آدمی کو بتا رہی تھی کہ آج میرے بچوں کو بھارت کی سپر ہٹ فلم لا دے۔ ہے افسوس، مجھے بڑا دکھ ہوا بہن کی سوچ پر۔ کاش وہ کہہ دیتی کہ میرے بچے کو اسلامی کتاب لا کر دے تاکہ یہ دین کو سمجھنے والا بن جائے۔ کاش وہ کہتی میرے بچوں کو جہاد کے بارے میں بتائیں تاکہ یہ اسلام کا سچا اور پکا محافظ بن جائے۔ بہن کاش تیرے منہ سے یہ الفاظ نکلتے تو میرے دل پر انگاروں کے بجائے دل کو سکون ملتا، لیکن آج میری ان بھٹکی ہوئی بہنوں میں اتنی سوچ کہاں۔ وہ تو ان موذی ہندوؤں کی فلمیں دیکھ کر اپنے آپ کو ان کی طرح ڈھالنا چاہتی ہیں، اپنے بچوں کو ان جیسا ہیرو بنتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ کاش تو ان کو اسلام کا ہیرو بناتی۔ یہ زندگی ایک انمول ہیرا ہے جسے تراشنا انسان کا اپنا کام ہے۔ کاش تو ان کی زندگیوں کو اسلام کے لیے تراشتی۔ عالمی میڈیا کے ایک صحافی نے انڈیا کے وزیر خارجہ سے ایک انٹرویو لیا جو تمام عالمی نشریاتی اداروں نے نشر کیا، جو ہماری غیرت کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ صحافی نے وزیر سے پوچھا کہ تم نے کشمیر میں جو فوج اتاری ہے اور روزانہ کا 50 سے 60 کروڑ روپیہ اپنی فوج پر خرچ کرتے ہو اور حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا، اگر یہی رقم تم اپنے ملک کی تعمیر و ترقی پر لگاؤ اور اپنی معیشت کو بحال رکھو تو بہتر ہوگا۔ آج تمہارے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بغیر سائبان کے فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں، ان کو جگہ مہیا کرو، انہیں اعلیٰ تعلیم مہیا کرو جس سے تمہارا ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائے گا۔ وزیر نے عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا ہم یہ تمام پیسہ جو کشمیر میں خرچ کرتے ہیں اپنی جیب سے تو نہیں دیتے، ہم اپنی آڈیو اور ویڈیو فلمیں پاکستان، متحدہ عرب امارات اور دوسرے عرب ممالک میں بھیجتے ہیں اور اتنا پیسہ اس سے کما لیتے ہیں جس سے اپنی فوج کا خرچ بھی چلاتے ہیں اور اپنے ملک کی ترقی پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ آخر کب تک؟ ہے افسوس،
میری بہنوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ پیسہ ہماری ہی عزت لٹنے پر لگے گا۔ کاش وہ سمجھ سکتی۔ اے امت مسلمہ کی غیور مسلمان ماؤں بہنوں، تم ذرا اپنے ماضی پر تو نظر دوڑاؤ کہ تمہارا ماضی کیسا شاندار تھا۔ وہ بھی ایک دور تھا۔ اے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں، اے امت مسلمہ کی بہنوں، تمہارے یہ مجاہد بھائی تو اس دین کی سربلندی کے لیے جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ جس دین نے تم ماؤں بہنوں کو عزت دی، جس دین نے تم کو جینا سکھایا، جس دین نے تم کو سارے حقوق دیے، اے امت مسلمہ کی غیور ماؤں بہنوں بیٹیوں، وہ بھی مائیں تھی جنہوں نے اپنے بیٹے دے دیے، وہ بہنیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو دین پر جان وارنے کے لیے دے دیا، وہ بیٹیاں جو اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے مجاہدوں کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ کیا تم بھی ان کی طرح انسان نہیں ہو؟ کیا تم ان کے نقش قدم پر نہیں چل سکتی؟ اے اسلام کی رکھوالیوں، ذرا غور کرو، اس دنیا پر غور کرو۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تم ہی ہو جو اسلام کا نام روشن کرو گی، تم ہی مسلمان بیٹی ہو جو مستقبل کے ایسے بچوں کو جنم دو گی جو اسلام کا نام روشن کریں گے۔ اسلام سے قبل تم کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، وہ اسلام ہی ہے جس نے تم کو عزت جیسا نام دیا۔ رب کے لیے تم قرون اولا جیسی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نقش قدم پر چلو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کہاں سے کہاں تک لے جاتا۔ اس رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی رضا والی زندگیاں نصیب فرمائے۔ دوستو واقعتاً ہی بہت عجیب معاملات ہیں، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آج گھر میں کھلے عام فلمیں لگی ہوئی ہیں، مائیں بھی دیکھ رہی ہیں، بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، بیویاں بھی دیکھ رہی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ بھائی بھی پاس بیٹھے ہیں، ابو جی بھی پاس بیٹھے ہیں، دادا جی بھی بیٹھے ہیں، کوئی بھی سمجھانے والا نہیں۔ دوستو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اگر آپ اپنی بچوں کی اچھی تربیت چاہتے ہیں تو اپنی بیویوں کی تربیت کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔